الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. بے شمار لاتعداد انگنت بارش کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، سورج اور چاند کی کرنوں سے بھی زیادہ درود و سلام ہوں امام الانبیاء امام المرسلین میرے اور آپ کے پیارے نبی اور پیارے رسول اور ہمارے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر. محترم سامعین، پچھلے جمعہ کے اندر ہم نے حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما کے فضائل اور ان کی محبت اس حوالے سے بات کی. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی فضائل اور ان کی شان کے حوالے سے بات کریں گی. اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کی
اس 100 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرمایا جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار میں سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور یہ صحابہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات، ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ مہاجر کن صحابہ کو کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر اپنا گھر بار، اپنی جائیداد، اپنا سب کچھ اس دین کی خاطر چھوڑ چھاڑ کے، گھروں بے گھر ہو کر کے، بے یار و مددگار ہو کر کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، اس دین کی خاطر ہجرت کرتے ہیں۔ تو جو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اسلام کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر کے دوسرے وطن، دوسرے شہر میں جا بسے، ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ اور انصار یہ مدینہ کے وہ لوگ جنہوں نے ان آنے والے مہاجر صحابہ کی مدد اور نصرت کی، ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون کیا، جو پہلے ایمان لائے، شروع میں جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، اور بعد میں جو ان کے پیچھے چلے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے ایمان لے آئے، صحابی بن گئے، یعنی ان صحابہ کے ساتھ ان کی طرح ان کے پیچھے چلے، ان سب کو اللہ رب العزت نے ایسا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، ان کے اس ایمان لانے کی وجہ سے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کی وجہ سے، اور وہ ایمان کی حالت کے اندر ہے، اور ایمان کی حالت کے اندر ہی ان کی وفات ہوئی ہو، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں، اور اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، کہ اللہ ان سے خوش ہو گیا، اور جب اللہ کسی پر خوش ہو جائے تو بدلے کے طور پر جنت ملا کرتی ہے۔ اللہ ان سے خوش ہو گیا، اور اللہ نے ان کا بھی بتایا کہ میرے نبی کے صحابہ بھی مجھ سے خوش ہیں، اور اللہ نے پھر ان کا انعام بھی بتا دیا یہ سرٹیفکیٹ دینے کے بعد، فرمایا کہ ان کے لیے ایسی جنتیں میں نے تیار کی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب اللہ رب العزت کسی کو ایک سرٹیفکیٹ دے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ رضی اللہ عنہ، لیکن ایک بندہ اٹھتا ہے کہتا ہے نہیں جی رضی اللہ عنہ کی بجائے ان کو علیہ السلام کہنا چاہیے، جبکہ علیہ السلام کہنے میں کوئی مسئلہ اور پرابلم نہیں، معنی بالکل ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان پر سلامتی ہو، اللہ کی سلامتی ہو۔ لیکن جب ایک زندیق بندہ وہ نبی کے کچھ اہل بیت کا نام لے کر کے کچھ لوگوں کے ساتھ صرف امام یا علیہ السلام لگائے، اور باقی صحابہ میں بہت سارے صحابہ کو مسلمان ہی نہ سمجھے، نعوذ باللہ، تو اس کا یہ امام کہنا یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے، اور اس کا یہ علیہ السلام لگانا یہ بھی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے، اور اپنے اس گندے عقیدے کا پرچار کر کے مسلمانوں کے اندر ایک شبہ پیدا کرنا، یہ آپ کا ہو سکتا ہے سرٹیفکیٹ، لیکن میرے اللہ نے جو سرٹیفکیٹ دیا وہ سب سے بلند، سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور وہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہی کہنا چاہیے، علیہ السلام کہنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، لیکن اگر آپ کبھی کہیں بھی تو پھر سب کے ساتھ کہیں، پھر ابو بکر کے ساتھ بھی کہیں علیہ السلام، یہاں کیوں موت پڑتی علیہ السلام کہتے ہوئے، یہاں کیوں رضی اللہ عنہ نہیں کہتے؟ یہاں اگر امام بھی کہنا ہے، امام حسن اور امام حسین، ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی، کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر امام ابو بکر کو کیوں نہیں مانتے؟ یہاں کیوں موت پڑتی ہے؟ پھر امام عمر کیوں نہیں مانتے؟ پھر امام عثمان کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ اپنے اس عقیدے کا کہ امام ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی اور یہ پیغمبروں سے بھی افضل ہیں، اللہ ڈائریکٹ ان سے کلام کرتا ہے، جبکہ مسلمانوں کا ایسا عقیدہ نہیں۔ تو یہ امام اور علیہ السلام کہنا
یہ اس طرح جائز نہیں ہے کیونکہ یہ دوسرے لوگوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں۔ اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں، سارے کے سارے صحابہ۔ مگر بہت سارے اپنی خباثت کو نکالتے ہوئے وہ صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے پر نعوذ باللہ نہیں سمجھتے۔ ایمان کی حالت میں دیدار نبوی ہو جانا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ صحابہ کے بعد دنیا کے سارے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین اور قیامت تک آنے والی ساری امت کو اگر جمع کر لیا جائے اور نبی کا ایمان کی حالت میں چند سیکنڈ کے لیے دیدار ہو جائے اور اسی حالت میں پھر وفات ہو جائے، جو مقام اس شخص کو ملا ہے وہ اس کے بعد آنے والے قیامت تک سارے لوگوں کو نہیں مل سکتا۔ نبی کو ایک نظر دیکھنا ایمان کی حالت میں اتنا بڑا درجہ انسان کو دے دیتا ہے۔ آج ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے، آج ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ سورۃ التوبہ کی یہ آیت نمبر کتنی ہے؟ 100، جس کا آپ نے ترجمہ سنا اور اس کی تلاوت سنی۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ میرے نبی کے یہ صحابہ 100% درست ہیں اور ان کے ساتھ بغض اور ان کے ساتھ نفرت رکھنے والا اور ان کی گستاخی کرنے والا وہ 100% غلط، بدعتی، لعنتی اور زندیق یعنی بے دین بندہ ہے جو نبی کے کسی بھی صحابی کے بارے میں اپنی زبان کو کھولتا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہیں جن کا قبول اسلام فتح مکہ کے دن ہوا جو 8 ہجری کو ہوا، اور ان کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ ہے ان کے برادر نسبتی ہیں جن کو ہماری زبان میں سالہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی بہن حضرت ام حبیبہ جو ام المومنین بنی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنی، ہماری مومنوں کی ماں بنی، اس رشتے کی وجہ سے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی لگتے ہیں۔ اور ان کے والد گرامی جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر لگتے ہیں اور جن کا نام ہے حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اسی حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خال المؤمنین بھی کہا جاتا ہے، یہ مومنوں کے ماموں لگتے ہیں اور کافروں کے ماموں نہیں، مومنوں کے ماموں، کیونکہ ان کی جو بہن ہے وہ مومنوں کی ماں بنی، اور جو ان کی بہن کو گالی دے یا نبی کی کسی بیوی کو گالی دے تو قرآن نے کہا کہ یہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور ایک مومن بندہ اور ایک عقل مند بندہ کبھی بھی اپنی ماں باپ کو گالی نہیں دیتا، اور جو اپنے ماں باپ کو گالی دے وہ انسان نہیں، وہ حلال کا نہیں، اور جو نبی کی بیوی کو گالی دے جو امت کی مائیں ہیں تو اس کو پھر اپنی فکر کرنی چاہیے تو اس کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں پہلی فضیلت یہ دعائے نبوی پانے والے وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ رمضان کے ایام ہیں، سحری کا وقت ہے، کتنا ہی مبارک وقت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ دعا دی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب۔ توجہ فرمائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے اللہ اس معاویہ کو کتاب کا یعنی قرآن کا علم عطا فرما اور اس کو حساب کا یعنی میتھ کا، کیونکہ سلطنت کے انتظامی اور مالی امور کو دیکھنا پڑتا ہے، تو یہ دعا فرمائی اللہ اس کو میتھ کا بھی علم عطا فرما، اور آگے ان کے لیے عذاب سے بچنے کی بھی دعا فرمائی وقیہ العذاب، اور اس معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ نبی دعا جس کے لیے کر دے کہ اللہ اس کو عذاب سے بچا لے، اللہ رب العزت اس نبی کی دعا کیسے رد کر دے گا؟ ایسی دعائیں، یہ 3 دعائیں اس حدیث کے اندر ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر سحری کے ٹائم پر دعا فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ایک دوسری دعا یوں فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، کہ اللہ معاویہ کو لوگوں کے لیے ہادی بنا، رہنما بنا اور اسے ہدایت یافتہ فرما، اور اس معاویہ کے لیے لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، ہدایت عطا فرما۔ تیسری ان کی جو فضیلت اور خوبی ہے کہ یہ کاتب وحی ہیں،
کاتب کہتے ہیں لکھنے والے، اور وحی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ چیز ہو، اور اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوتا رہا؟ قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوتا رہا، یہ بھی وحی ہے، اور حدیث مبارکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی رہی، یہ بھی وحی ہے، یہ بھی منزل من اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے شروع کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارا نبی اپنی مرضی سے اپنے ہونٹوں کو جنبش اور حرکت نہیں دیتا، کہ جب بھی بولتے اور کلام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کی وحی آتی تب کرتے ہیں۔ تو نبی کا بولنا بھی وحی، حدیث بھی وحی، قرآن بھی وحی، یہ دونوں وحی ہیں، اور ان کو لکھنے والے کاتب اور کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور بھی صحابہ کاتب وحی ہیں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھنے والے، یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ صرف یہ شرف اور سعادت نہیں بلکہ یہ باعث اجر اور ثواب بھی ہے کہ آپ قرآن پاک کو لکھنے والے ہیں، آپ احادیث مبارکہ کو بھی لکھنے والے ہیں۔ اور ان کے والد کی خواہش تھی کہ میرے بیٹے جو معاویہ ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب بنے، اور ان کی سفارش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کاتب بنا لیا۔ آپ بھی والد ہیں، آپ کو بھی اللہ نے اولاد دی، کیا آپ نے بھی کبھی ایسی خواہشات کی؟ نیک کاموں کے اندر اپنی اولاد کو آگے لگایا اور وہاں پر خدمت کے لیے پیش کیا، اور یہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ بھی وہ منت مانتی ہیں کہ اللہ تو مجھے اولاد دے گا، بیٹا دے گا تو تیرے نبی کی خدمت کے لیے، ان کی نوکری کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے بیٹا دیا، جب اس نے تھوڑی سی ہوش سنبھالی، چند سالوں کا یہ بچہ ہے، اور لے کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے، لیکن ساری زندگی کے لیے میں نے آپ کی خدمت اور آپ کی نوکری اور آپ کی غلامی کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور کبھی بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے ڈانٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ میں وضو کراتے ہوئے، کیونکہ عمر میں چھوٹے ہیں، بچے ہیں، اور بچوں کا ذہن کھیل کود والا ہے، میں وضو کروا رہا ہوتا، مٹی کا لوٹا ہے، اور میں وضو کرواتے ہوئے دھیان لگ جاتا، وہ لوٹا ہاتھ سے چھوٹتا، نیچے گر جاتا، ٹوٹ جاتا، اور پانی اور مٹی گیلا ہو جاتے، اس کے چھینٹے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں اور پاؤں مبارک پر پڑتے، اور میں ڈر جاتا کہ پتہ نہیں آج کیا سزا ملے گی۔ لیکن یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے سے اوپر دیکھتے، آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے میرے زخمی دلوں پر ایسے پھائے رکھتے تھے کہ میں خوش ہو جاتا کہ مجھے کوئی ڈانٹ نہیں پڑی۔ ایسا مالک اور نوکر کے ساتھ، غلام کے ساتھ، خادم کے ساتھ ایسا برتاؤ کہ غلطی پر بھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، بلکہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی کو دور کر دیا۔ یہ وہ نبی ہیں۔ آپ بھی اپنے بچوں کے لیے اچھی خواہشات اور اچھی جگہوں پر ان کو وقف کرنے کے لیے، اور سب سے بڑی چیز دین کے لیے وقف کرنے کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا کہ میں اپنے اس بیٹے کو، اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بناؤں گا، اس کو عالم دین بناؤں گا، اس کو قرآن ترجمے سے سارا پڑھاؤں گا، اس کو صحیح بخاری صحیح مسلم ترجمے سے پڑھاؤں گا تاکہ اس کو اصل دین کی سمجھ لگے؟ لیکن نہیں، ہم نے یہ تو سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو سپہ سالار بناؤں گا، کمانڈر بناؤں گا، اس کو جرنیل بناؤں گا، اس کو میں ڈاکٹر اور انجینئر بناؤں گا، اعلیٰ سے اعلیٰ اسکولوں میں تعلیم دلواؤں گا۔ مگر جس تعلیم میں تیرے اور میرے مرنے کے بعد کام آنا ہے، قبر میں جس سے روشنی کرنی ہے، اس تعلیم کے لیے میں نے اور آپ نے اپنے بچوں اور بچیوں کو کتنا وقف کیا، ہمیں اس پر سوچنا اور غور کرنا چاہیے۔ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی اور عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 چیزوں کے بارے میں میری درخواست ہے، قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیے۔ پہلی چیز فرماتے ہیں کہ میری بیٹی ام حبیبہ عرب کی حسین ترین لڑکی ہے، حسین و جمیل عورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو اپنے نکاح میں لے لیں، ان سے شادی کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں۔ دوسری عرض کی کہ میرا بیٹا معاویہ آپ اس کو اپنا کاتب بنا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں۔ اور تیسری چیز کہا کہ مجھے کسی دستے کا امیر بنا دیں،
جس طرح پہلے میں مسلمانوں کے خلاف امیر بن کے چالے چل کے مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا، اب میں کافروں کے ساتھ ویسے ہی لڑوں، ویسے چالے چلوں، مجھے امیر بنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ تینوں درخواستیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قبول ہوئیں، اور ان میں ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتب وحی بننا، اتنا بڑا شرف مل جانا، یہ والد کی خواہش پر منحصر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبول فرما لیا۔ اور حضرت ام حبیبہ، یہ ام المومنین، مومنوں کی ماں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بہن تھی، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بیٹی تھی۔ اور اسی طریقے سے جہاں پر حضرت ابو سفیان کی بیٹی اور حضرت امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ ام المومنین بنتی ہیں، وہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ام المومنین بنتی ہیں، اور حضرت عبداللہ بھی مومنوں کے خال اور ماموں لگے اس رشتے کے لحاظ سے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، اور یہاں پر ان کے جو بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، تو حضرت عبد الرحمن بھی مومنوں کے خال ہوئے، تو یہ رشتے بڑے قیمتی اور بڑے قریبی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ شادی ہونے کے بعد بیوی کے بھائیوں کے ساتھ کیا رشتہ ہوتا ہے، کیسی محبت، کیسا ان کے ساتھ مذاق، کیسا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کیسا ان کے ساتھ آنا جانا، کیسا ان کے ساتھ مل بیٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کی وہی رشتے ہیں۔ چوتھی فضیلت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ اسلام کے چھٹے حکمران اور خلیفہ گزرے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو دور رحمت قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا اول هذه الامر نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا ورحمة۔ یہ بھی سلسلہ صحیحہ کی صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ اسلام کا اول دور نبوی رحمت کا ہے، اس کے بعد خلافت کی رحمت ہے، اور اس کے بعد ملوکیت کی رحمت ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَتْ إِمَارَةُ مُعَاوِيَةَ مُلْكًا وَرَحْمَةً، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امارت اور ملوکیت تھی وہ رحمت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان کی خلافت اور ان کی ملوکیت رحمت پائی، رحمت والا درجہ پائی۔ پانچویں فضیلت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبوی پیشین گوئی کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغفور ہیں اور جنت کے حقدار ہیں، جنت ان پر واجب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ میری امت میں سب سے پہلے جو بحری جہاد کریں گے اور بحری جنگ لڑیں گے ان کے لیے جنت واجب ہے۔ اس بات پر امت مسلمہ کا، تمام مسالے کا، اہل حدیث دیوبند بریلوی، تمام علماء کا پہلے سے لے کے آج تک تمام امت کا اتفاق اور اتحاد ہے کہ پہلا سب سے بڑا جو بحری بیڑا اور بحری لشکر تھا جنہوں نے جنگ لڑی، اس کے امیر اور سربراہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ پورا لشکر جو ہے ان پر جنت واجب ہے، اور یہ تو اس لشکر کے امیر ہیں اور جنگ لڑنے والے ہیں، تو ان پر بھی جنت واجب ہے۔ چھٹی فضیلت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے بے پناہ محبت ہے، جیسے مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میں جلدی سے دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا، آپ تشریف لائے اور میرے دونوں شانوں کے درمیان ہلکی سی تھپکی لگائی، جس طرح بڑے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور بچے بھی دروازے کے پیچھے چھپ کر جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی کئی بار ہوتا ہوگا کہ آپ باہر سے آتے ہوں گے، آپ کا بیٹا یا بیٹی جیسے پتہ چلتا ہے کہ بابا آ گئے، مما آ گئی، وہ شرارت کے لیے، ایک پیار جتانے کے لیے دروازے کے پیچھے چھپتے ہیں۔ آپ بھی پھر ان کو پیار کرتے ہیں، کبھی اس کی آنکھیں بند کرتے ہیں، کبھی ماتھا چومتے ہیں، کبھی اٹھاتے ہیں، کبھی اوپر پھینکتے ہیں، طرح طرح سے پیار کرنے کا انداز ہے۔ یہاں بھی یہ صحابی فرماتے ہیں عبداللہ جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں کہ میں چھپ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آئے اور میرے شانوں کے درمیان تھپکی لگائی، پیار کا ایک اظہار فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ میرے لیے
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے لاؤ۔ میں نے کہا کہ میں لاتا ہوں۔ میں نے گیا اور جب یہ واپس آئے انہوں نے آ کر کے کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ جاؤ میرے لیے معاویہ کو بلا کر کے لاؤ۔ یہ گئے اور واپس آ کر کے انہوں نے پھر بتایا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنا، کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ معلوم ہوا کہ یہ ایسا ضروری کام تھا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ حالانکہ ڈیوٹی کسی اور کی بھی لگائی جا سکتی تھی، کسی اور کو بھی کہا جا سکتا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو بلانے کا کہا۔ اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اہمیت اور ان کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ کام کتابت وحی کا تھا، قرآن یا حدیث لکھنے کا تھا، جیسا کہ سلسلہ صحیح حدیث میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاویہ لیکتب لہ، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کا کہا کہ آپ نے کچھ لکھوانا تھا، کاتب اور کتابت کا کام کروانا تھا۔ یہاں پر ایک جو شبہ ہے اس جملے کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کرے اس کا پیٹ نہ بھرے، کیا یہ بد دعا ہے یا یہ دعا ہے؟ ہمارے یہاں لوگوں نے یہ مشہور کر دیا نعوذ باللہ کہ نبی نے ان کو بد دعا دی۔ کیا میرا نبی کسی کو بد دعا دیتا ہے؟ ہمارا نبی کسی کو بد دعا دیتا ہے؟ پھر اتنے قریبی رشتے کو، پھر ایک مسلمان کو بد دعا؟ ہمارے ہاں بھی کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں، کئی جملے اور کہاوتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ دیکھنے میں تو بد دعا لگتی مگر بد دعا نہیں ہوتی۔ یہاں عربوں کا بھی یہ مقولہ تھا، ایسے الفاظ کے ساتھ، ایسی کہاوت اور ایسی مثال کے ساتھ ایسا کہنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہاں پر پہلی بات یہ ہے حضرت عبداللہ کے بارے میں، وہ چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے جا کر کے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے جا کر کے ہو سکتا ہے ان کو بتایا ہی نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، دیکھا ہوگا کھانا کھائیں گے پھر بتا دوں گا، اتنی دیر میں جا کر کے بتایا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اس سے بلاؤ، انہوں نے دیکھا کہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، انہوں نے جا کر کے پھر کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کو بیان فرمائی۔ اس حدیث میں یہ بد دعا نہیں بلکہ یہ دعائیہ کلمات ہیں جو عربوں کے بات کرنے کا انداز، طریقہ اور سٹائل ہوتا تھا۔ اور ہمارے ہاں بھی ہماری زبان میں ایسے کئی کلمات ہیں جو باتیں لگتی بد دعائیں لیکن بد دعا نہیں ہوتی، جیسے میں تیری جان کو روں، اور یہ ماتم والا لفظ ہے لیکن یہ انسان عام طور پر اس کو کہہ رہا ہوتا ہے جس سے سب سے زیادہ پیار ہے، غصہ آیا ہوتا ہے کسی بات پر، کسی بات کی وجہ سے ان کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو کہتا ہے کہ میں تیری جان کو روں۔ اسی طریقے سے آپ کسی کو کہتے ہیں کم بخت، یہ کیوں تم نے ایسا کیا؟ بچہ پاس ہوتا ہے، نمبر لاتا ہے، اچھے نمبر ہے، تو ہماری زبان کہتے ہیں کم بخت، جس کا مطلب کیا؟ بد قسمت، ایک بد دعا ہے یہ۔ لیکن ہمارے یہاں بد دعا سمجھ کے کوئی نہیں کہتا، کہتا ہے کم وقت تجھے زیادہ نمبر لانے چاہیے تھے، کم وقت تجھے جلدی آنا چاہیے تھا، کم وقت تمہیں یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا تو اور اچھا ہوتا ہے۔ یہ بد دعا، لیکن ہمارے معاشرے میں کوئی بد دعا سمجھ کے نہیں دیتا بلکہ ایک تکیہ کلام، ایک بات کرنے کا طریقہ ہے۔ ایسے عربوں کا بھی یہ بات کرنے کا طریقہ تھا، مگر جو لوگ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، جن کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی، بغاوت اور بغض اور نفرت ہے، وہ اسی جملے کو لے کر کے کہتے ہیں کہ نبی نے تو ان کو بد دعا دی تھی، نعوذ باللہ۔ یہ بد دعا نہیں بلکہ یہ دعا ہے۔ اور اس کے بعد ساتویں فضیلت، اگر خدا نخواستہ مان لیں آپ کے بقول یہ بد دعا بھی ہوتی تب بھی یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اجر کا باعث بنے گی، ثواب کا باعث بنے گی اور رحمت کا باعث بنے گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مومنوں کے لیے، اللہم انما انا بشر، کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں، فَيُّمَا رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں، انسان ہونے کے ناطے اگر میں نے کسی مسلمان کو برا بھلا کہا ہو یا اس پر لعنت کی ہو یا اس کو کوڑے مارے ہوں تو اے اللہ تو اسے اس کے لیے گناہوں سے پاکیزگی کا سبب بنا دے، اور یہ باتیں اس کے لیے کرنا اس کے لیے رحمت بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نجائز کوڑے مار سکتے؟ حد قائم کرنے کے کوڑے جو دینی حدود ہیں،
لیکن ظاہری بات ہے جس کو کوڑے لگے وقتی طور پر اس کو برا لگ رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, کسی کو آپ نے کچھ برا بلا کہا ہو اور آپ غلط کہہ ہی نہیں سکتے, اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ اللہ اگر میں نے کسی مسلمان کو کبھی ایسا کہا بھی ہو, اب وقتی طور پر اس کو تکلیف ہوئی ہوگی, اللہ میرے اس کہنے کے بدلے میں اس کے لیے یہ جملے باعث رحمت بنا دے اور اس کو گناہوں سے پاک کر دے. مثال کے طور پر مان لیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تیرے گندے عقیدے کے مطابق یہ بد دعا بھی اگر نبی نے دی ہو تو نبی نے یہ کیا کر کے یہ فرما دیا کہ اس کے لیے باعث درجات کا بلند ہے, معافی کا سبب ہے اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے رحمت ہے. تو پھر بھی تمہاری نظر میں یہ بد دعا نہیں بنتی. یہ صحیح مسلم کی 2601 نمبر حدیث ہے, جا کر کے پڑھ لیجئے گا. اور یہ اس خطبہ جمعہ کی کسی بھی خطبہ جمعہ کی یہ خوبی ہے اسٹیج اور ممبر اور محراب کی کہ کوئی بھی یہاں پر کبھی آپ کو ضعیف حدیث سننے کو نہیں ملے گی. جو بھی حدیث جو بھی بات بیان ہوگی قرآن اور صحیح حدیث سے ہوگی اور حوالے اور پروف کے ساتھ ہوگی. تو جمعہ کے اندر حوالے بیان تو نہیں کیے جاتے, مگر کسی کو کسی مسئلے اور حدیث پر کبھی ڈاؤٹ ہو, وہ حدیث سیکھنا چاہے یا اس کا حدیث نمبر دیکھنا چاہے اور اس کی صحت دیکھنا چاہے کہ آپ نے ایک بات بیان کی ہے یہ حدیث ہے صحیح ہے کہ نہیں, یہ دکھائیں تو یہ پروف دینا یہ میری ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے 8ویں فضیلت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر وہ عمل کرنے والے, عمل پیرا ہونے والے تھے. ایک بار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت جا رہے ہیں, باہر نکلے, حضرت عبداللہ بن زبیر اور ابن صفوان ان کو دیکھ کر کے احتراماً کھڑے ہوئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ دونوں بیٹھ جاؤ, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں یا احتراماً اس کے لیے کھڑے ہوں تو وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. آج ہم چھوٹے جب اسکول میں پڑھتے تھے اس وقت پتہ بھی نہیں تھا اور اساتذہ اور ٹیچر کو بھی نہیں پتہ ہوتا, جب ٹیچرز آتے تو ہم ہوتے اسٹینڈ اپ, سب کھڑے ہو جاتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف عمل ہے. اس وقت ہم بھی بچے تھے, پتہ نہیں تھا, کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے, ہمارے اساتذہ کو بھی معاف فرمائے, اور جو اس لائن سے تعلق رکھنے والے, میری مراد اساتذہ کرام خصوصاً اسکولوں کے اندر یہ جو طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے اس کو بدلنا چاہیے. اس سے آپ کی عزت میں اضافہ نہیں ہو سکتا بلکہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر حقیقی عزت پیدا کریں کہ بڑوں کا ادب احترام کرنا کیسے ہے. کھڑا ہونے سے ادب احترام نہیں, اور یہ کھڑا اگر آپ اس لیے کروا رہے ہیں اور اس کو پسند اگر آپ کرتے ہیں, یہ بچے میرے لیے کھڑے ہوں, لوگ مجھے کھڑے ہو کر کے ملیں, جب تک میں نہ گزروں لوگ کھڑے رہیں, اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں تو نبوی فرمان کے مطابق آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے تحت اپنے آپ کو بھی محفوظ کرنے کے لیے اور صحابہ کو اور باقی تابعین کو تعلیم دینے کے لیے فرمایا کہ یہ کھڑے ہونا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اور 8ویں 9ویں فضیلت کہ دنیا سے کس قدر بے رغبتی ہے اور دنیا کا مال و دولت نہیں ہے. ان کے حق میں ایک مرتبہ لمبی حدیث ہے لیکن حدیث کا ایک ٹکڑا ذکر کرتا چلوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما معاویہ فسعلوب لا مال له, اور معاویہ تو انتہائی غریب ہیں, ان کے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے. تو یہ ان کی حالت ہے. اور ان کے بارے میں یہ 8 یہ فضائل, اور پھر صحابہ کے بارے میں صحابہ کی نظر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے. چند صحابہ کی باتیں آپ کے سامنے رکھ کر چلوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کے بعد سب سے زیادہ سخی اگر کسی کو دیکھا ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے کہ وہ جو بھی ان کے پاس آتا وہ تسلیم کرنے والے ہوتے. اور ام المومنین میری اور آپ کی ماں, مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے فتنے کے دور میں لوگوں کے جو معاملات دیکھے اس وقت میری یہ تمنا ہوئی کہ کاش میری عائشہ کی عمر بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا دے. یعنی کس طریقے سے حکمت عملی کے تحت انہوں نے امت کے معاملات کو سلجھایا اور امت کو جوڑا اور لڑائی اور فطروں سے مسلمانوں کو بچایا. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج گالیاں دینے والے کیوں ہضم نہیں ہوتے؟ 20 سال تک انہوں نے حکومت کی, خلافت کی, اور ان کے دور حکومت میں کوئی ایک بھی فتنہ نہیں اٹھنے دیا انہوں نے, اور کوئی ایک بھی مسلمان قتل اور شہید نہیں ہوا. اتنی زبردست حکومت کی.
اور یہ ان ظالموں کو ہضم نہیں ہوتا، اس لیے طرح طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اتنی بڑی چیز دیکھی کہ لوگوں کا ایسا اتفاق ہے تو انہوں نے فرمایا کہ کاش میری عمر بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ جائے تاکہ یہ زیادہ لمبا عرصہ مسلمانوں کو اسلام کی خدمت کریں۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے بڑھ کر اگر نماز نبوی، نماز رسول، یعنی وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، نبوی طریقے کے مطابق نماز پڑھنے والا اگر سب سے زیادہ میں نے کسی کو دیکھا ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی ہو بہو ہر طریقہ، ہر ادا، کیسے اٹھنا، کیسے بیٹھنا، کیسے رکوع، کیسا سجدہ، کیسے ہاتھ اٹھانے، کیسے نظر رکھنی، کیسے بیٹھنا، کیا کچھ کرنا نماز کے اندر، اگر سب سے زیادہ مشابہ نماز میں نے اگر کسی کی دیکھی ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں اور آپ بھی نمازیں پڑھتے جلدی جلدی، اور نماز کے اندر دھیان پتہ نہیں کہاں ہے، کس کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ میری یہ نماز نبوی فوٹو کاپی بن جائے، نبوی طریقے کے مطابق بن جائے، اور میری یہ نماز اللہ کے ہاں قابل منظور ہو جائے۔ میرے بھائی، یہ تبھی ہوگا جب میں اور آپ سیکھیں گے، یہ ٹینشن لیں گے، یہ فکر رکھیں گے کہ میری نماز نماز نبوی بن جائے اور اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اور اس نماز کے لیے جو قیامت والے سب سے پہلے حساب ہوگا جس بات کا، اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے پھر مجھے اور آپ کو وقت دینا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، احادیث پڑھنی پڑیں گی، پھر آپ کی نماز بھی نماز نبوی اور نماز رسول بن سکتی ہے جیسے باقی صحابہ کی، اور خصوصی طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ وطر ایک بھی ثابت ہے، 3 بھی ثابت ہے، 5 بھی، 7 بھی، 9 تک ثابت ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وطر پڑھ رہا تو ایک سوال کرنے والے نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ امیر المومنین معاویہ نے ایک وطر پڑھا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ قال انہ فقیہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تو خود فقیہ آدمی ہے، یعنی وہ دین کو بہت زیادہ گہرائی سے سمجھنے والے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے یہ بات صراحت کر دی، ان کا تو عمل یہ حدیث کے خلاف نہیں ہے بلکہ انہوں نے سنت کے مطابق ہی عمل کیا ہے۔ سلف صالحین کی نظر میں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ بہتر ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عظیم خلیفہ گزرے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں، اور بڑا شاندار ان کا بھی دور حکومت رہا۔ اور دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی رسول ہیں، اور یہ صحابی رسول نہیں ہے مگر صحابہ کی لڑی سی، لیکن ایک تابعی ہیں، اور ان کا موازنہ کرتے ہوئے ایک بندے نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ سے پوچھا کہتے ہیں امیر معاویہ آپ کی نظر میں زیادہ بہتر ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ زیادہ بہتر ہیں؟ تو فرمایا تراب فی انف معاویہ خیر من عمر بن عبدالعزیز، کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک میں پڑنے والی جو خاک ہے، یہ خاک بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ تم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے افضل ہے، تم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا موازنہ کرتے ہو جو صحابی رسول ہے، چند گھڑی نبی کا دیدار کرنے والے کا موازنہ کسی سے نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو ان کے بارے میں بے شمار فضائل ہیں۔ گویا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ناک میں جانے والی مٹی یہ بھی افضل ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے، کیونکہ صحابی کے ناک میں جانے والی مٹی، یعنی تابعین کی نظر میں صحابہ کا اتنا بڑا مقام تھا، اور آدمی صحابہ کے بارے میں لوگ زبان درازی کرتے ہوئے ان کی زبان رکتی نہیں۔ اور حضرت ابراہیم بن میسرہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کبھی کسی کو مانتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے دور حکومت میں، سوائے اس شخص کو جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا، جو ان کی شان میں گستاخی کرتا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کو کوڑے مارتے، یعنی ان کی نظر میں صحابہ کی گستاخی کرنے والے کی سزا کوڑے مارنا تھا۔ اللہ رب العزت آج ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے، ہماری حکومت کو بھی یہ سعادت دے کہ وہ خصوصی طور پر محرم کے اندر صحابہ کرام کے خلاف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وارضاہم کی محرم کے اندر جو اس سال گستاخیاں ہوئیں،
ان کو پکڑنے اور ان کو قرار واقعی سزا دینے کی اور ان کو واقعی شرعی طور پر کوڑے مارنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور یہ کوڑے مار کر کے امت مسلمہ کے ہر فرد کے کلیجے کو یہ ٹھنڈ اللہ نصیب فرمائے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خلیفہ ان کی چند خدمات جو ہیں، ان کی فتوحات بہت زیادہ لمبی چوڑی تھی، 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے ان کے دور میں وزیر اسلام آئے، بحری فوج کا شعبہ انہوں نے قائم کیا اور پہلی بحری جنگ بھی وہ لڑنے والے تھے، اور اس طریقے سے انہوں نے چھاؤنیاں قائم کی اور جس کا دار الضرب نام رکھا، اور یہ شعبہ انہوں نے قائم کیا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو پولیس کا شعبہ قائم ہوا، اس کو انہوں نے بڑے اعلیٰ طریقے سے ترقی دی، اور آج ان کو سریعام اور خصوصی طور پر شیعہ کے ایک مشہور مولوی نے اسٹیج پر بیٹھ کر کے سوشل میڈیا میں ان کے بارے میں زبان درازی کی، جواد نقوی نے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج یہ امت کو اتحاد کا درس دینے والے، کہ ہم بڑے اتحاد بین المسالے کرنے والے اس کے ممبر بنے ہوئے، کہاں گئی ان کی ممبری؟ کہاں گیا یہ امت مسلمہ کے درمیان اتفاق و اتحاد کا یہ طریقہ کہ مسلمانوں کے ہی صحابہ کو تم گالی دو اور برا بلا کہو، پھر کہو کہ مسلمان طیش میں آ گئے، اتفاق نہیں رہا، یہ نفرت اور یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے گا تو ہمارے مسلمانوں کا ایک ایک بچہ جب تک زندہ ہے وہ صحابہ کی شان بیان کرتے رہیں گے اور صحابہ کے خلاف بولنے والوں کے لیے وہ آواز اٹھاتے رہیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام یہ ایسی لیبارٹری ہے جس سے پتہ چلتا ہے ان کا نام لینے سے اور ان کی شان بیان کرنے سے کہ کون ان سے محبت کرنے والا ہے، کون صحابہ سے محبت کرنے والا ہے اور کون ان کا گستاخ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے کفر کو بھی لوہے کے چنے چبوائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے کسی صحابی کو گالی دے، برا بلا کہے یا ان کی شان میں گستاخی کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کی لعنت ہے۔ جو بھی صحابہ کے بارے میں بکواس کرے اور ان کی شان میں گستاخی کرے وہ زندگی کا بے دین ہے۔ یہ امت مسلمہ کے تمام مسالے کے علماء کا اجماع ہے، جو بھی صحابہ کے بارے میں بکواس کرے اور ان کے خلاف بولے تو ایسے لوگوں کے بارے میں مسلمانوں کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، اور صحابہ کرام کے خلاف جو بندہ بولتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے دنیا آخرت میں اس کی سزا مقرر کرتی ہے اور اس کا جہنم میں جانے کا راستہ آسان کر دیا ہے کہ تم میرے نبی کے صحابہ کے خلاف بولتا جا، تیری دنیا آخرت میں تباہ کر دوں گا، اور لوگ بھی تجھے بتا دیں گے کہ تیرا راستہ یہ تباہی والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو آج تک پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی جو صحابہ کے بارے میں بولنا شروع کر دے، اور ایسے کتنے لوگ آئے، کتنے فتنے اٹھے تو اپنی موت مر گئے۔ اور جو بھی صحابہ کے خلاف بولتا ہے، میں آپ کو ایک اور نکتہ بتاتا چلوں کہ وہ بندہ بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا وہ قرآن حدیث بیان کرنے والا نہ ہو، اگر اس کی تقریر، اس کے خطبہ جمعہ، اس کے درس سے کسی بھی طرح صحابہ کے خلاف اگر تمہیں کوئی بدبو آ رہی کہ بول رہا ہے یا ایسا تاثر پیدا کر رہا ہے یا ایسی باتیں کر رہا ہے کہ لوگوں کے ذہن صحابہ کے خلاف بڑھ گئیں یا بڑھ جائیں بعد ان باتوں کے بارے میں سوچ کے، تو بندہ عالم نہیں، وہ زندگی بندہ ہے۔ ایسے بندے کو اپنے ممبر و محراب سے دور کریں، ایسے بندے کو سننے سے پرہیز کریں، وہ آپ کے ایمان کا بھی کھانا خراب کر دے گا۔ ایسے لوگوں سے بچیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام کا مقام جو ہے وہ اپنے دلوں میں بڑھانے اور ان کی محبت حاصل کر کے اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ فضائل صحابہ، عام طور پر مجموعی طور پر صحابہ کے فضائل کیا ہیں، قرآن میں کیا کیا اللہ رب العزت نے ان کو مقام دیا ہے، حدیث میں کیا کیا مقام دیا ہے۔ ہم نے حضرت عثمان کی، حضرت عمر کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت، حسن و حسین کے فضائل اور ان کے فضائل، حضرت امیر معاویہ کے فضائل، اور مجموعی طور پر صحابہ کے فضائل، پھر آگے وقت آنے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، ان کے فضائل رہتی ہیں، حضرت ابوبکر کے فضائل رہتے ہیں۔
دراصل ان کی تواریخ آ گئیں جن دنوں ان کی شہادت ہوئی، انہی تواریخ کے حوالے سے وقت کے تقاضے کے تحت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضائل بیان کیے، پھر تاریخ آئی حضرت عثمان کی وقت کے لحاظ سے فضائل اور شہادت بیان کی، پھر تاریخ آئی حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کی فضائل اور شہادت بیان کیے، اور پھر یہ وقت کا تقاضا تھا کہ لوگ اس مہینے کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو کھول رہے اور لگام نہیں دے رہے، یہ وقت کا تقاضا تھا کہ ان کے فضائل بیان کیے جائیں، اور اس مہینے کے اندر یہ تقاضا ہے کہ مجموعی طور پر جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کے ہاتھ میں دیدار کر لیا ہے اور ایمان کے ہاتھ میں دنیا سے چلا گیا ہے، مجموعی طور پر صحابہ کے فضائل بیان کر کے اپنے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنی امت کے نوجوانوں، بڑوں اور چھوٹوں کے لیے، مرد و خواتین کے لیے صحابہ کا مقام ان کے دل میں یاد ہے۔ اگر صحابہ محفوظ ہیں تو ہمارا قرآن و حدیث محفوظ ہے، اگر صحابہ محفوظ نہیں ہیں تو ہمارا دین محفوظ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ نقطہ اور پوائنٹ سمجھنے والا بنائے۔ اور تمام بھائیوں سے میں ہر جمعے کو کوشش کیا کروں گا، یاد رکھا کروں گا کہ میں یاد کرواؤں، اور یہ باتیں بعد ہوتی ہیں بار بار تربیت کرنے سے، بار بار بتانے سے، اور بار بار دروازہ کھٹکھٹانے سے کبھی دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ بار بار ایک بات کہی جائے تو ہماری اصلاح ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی، میں آپ سے اللہ جانتا ہے کسی بھائی کی انسلٹ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کی خیر خواہی کے لیے کیا ماشاءاللہ ٹائم نکالتے ہیں، کام کاج چھوڑتے ہیں، وضو کرتے ہیں، گرمی میں آتے ہیں، گرمی میں جاتے ہیں، لیکن آپ خطیب کے ممبر پر چڑھنے کے بعد آتے ہیں، آپ کا فرشتے نام نہیں لکھتے۔ حدیث کے مطابق حدیث میں آتا ہے کہ جب خطیب ممبر پر آ جاتا ہے، فرشتے جو نام لکھے ہوتے ہیں کہ بندہ پہلے آئے۔ بات ٹائم کا تقاضا ہے، میں بات لمبی نہ کروں، یعنی لوگ جمعے کا اتنا سالم خیال کرتے تھے، فجر کے ٹائم میں جمعہ کے لیے نکل جاتے تھے دیے لے کر کے، لائٹ لائنیں لے کر کے، کہ میں فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں نے جمعہ پڑھ کے آنا ہے، جمعہ ادھر پڑھنا ہے۔ اور ہماری طرح جا کر کے مسجد میں سوئے نہیں رہتے، جمعے تک وہ نفل و نوافل، ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے، سارے کام کاج جمعے کے لیے چھوڑ دیتے، ایسی قربانی دیتے۔ لیکن یہ دین نے نہیں کہا، تو دین نے کہا جب اذان ہو جائے جمعے کی پھر تمہارے لیے کاروبار حرام ہو گیا، چھوڑ دو۔ لیکن ہم لیٹ آئیں، حدیث میں آتا بندہ پہلے آتا ہے، 9 بجے آ گئے، فرشتے لکھ لیتے کہ اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ہے، 10 بجے آیا اس کو گائے، یہ اتنے بجے آیا اس کو یہ مرغی، انڈ پر انڈا۔ جب پھر خطیب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، فرشتے اپنا دفتر بند کرتے ہیں، پہلے لکھ رہے ہوتے ہیں محمد حسین آیا، یہ عبداللہ آیا، یہ عبدالعلیم آیا، یہ عبدالحفیظ آیا، 10 بجے اتنے منٹ پہ آیا، 12 بجے آیا، اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، اس کو یہ، اس کو یہ، اس کو یہ۔ لیکن خطیب ممبر پر بیٹھ گیا، فرشتے یہ دفتر بند کرتے ہیں، نام لکھنے بند، فرشتے خاموشی سے خطبہ وہ سارا سنتے ہیں جو آپ سنتے ہیں، اور آپ کا نام نہیں لکھا گیا۔ اور کل قیامت والے دن جمعہ تو ہم نے پڑھا، ہم خوش ہیں ہم نے جمعہ پڑھا ہے، لیکن فرشتوں کے رجسٹر میں اللہ کے آپ کا نام پیش نہ کیا جائے۔ تو پھر میرے بھائیو، ہمارا یہ ٹائم نکالنا، آنا جانا، اجر تو انشاءاللہ جو آپ نے سنا ہے ملے گا، نماز پڑھیں گے اجر ملے گا، ادا ہوگی، لیکن اس رجسٹر میں نام نہیں آپ کا لکھا جائے۔ اس لیے یہ سستیاں ہیں ہمارے اندر۔ کوئی بھائی ناراض نہ ہو میری اس بات سے، آپ میرے محترم ہیں، میری مائیں بہنیں بھی ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھائی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو سارے بھائی وقت کا خیال کریں، 12:45 سے پہلے مسجد کے اندر آئیں اگر جمعے کا اذان ہے، اور اگر معذرت کے ساتھ فارمیلٹی پوری کرنی ہے پھر تو جماعت کھڑی ہونے تک بھی لوگ آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حدیث کے مطابق اپنا نام لکھوانے کی اور جمعے کا پورا اجر حاصل کرنے کی، اور ہفتے بعد ایک دن آتا ہے اور ایک آدھا گھنٹہ ہم ٹائم سے نہ نکالیں پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم دنیا میں آئے کس لیے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وزد وبارک وانعم على حبیبک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔